بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے موت کی سختیوں سے نجات مل جائے، اس پہ موت کی سختی نہ آئے، اور موت کے وقت جو تکلیف انسان پہ ہوتی ہے اس سے وہ محفوظ ہو جائے۔ تو یاد رکھنا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو موت کی سختیوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور یقیناً یہ موت کی جو سختی ہے یہ کوئی چھوٹی سختی نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی سختی ہے۔ اس سختی سے اللہ رب العزت ان لوگوں کو محفوظ فرماتے ہیں جن کے اندر یہ 3 اعمال ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو موت کی سختیوں سے محفوظ فرمائیں گے، اور موت کے وقت انسان پہ جو سختی ہوتی ہے یقیناً بہت مشکل وقت ہوتا ہے۔ اس طرح ہوتا ہے جیسے کہ کانٹے ہوتی ہے اور اس پر آپ کپڑا ڈال دے اور آپ اسے کھینچتے ہو تو یقیناً اس کپڑے کے اندر سوراخیں ہوں گے، اور وہ کانٹے آپ کو جو ہے نا اس پہ چپکیں گی، اور کپڑا اس وقت تک اس کانٹوں سے جدا نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اندر سوراخیں اور پٹھن نہ آ چکی ہو۔ تو یاد رکھنا کہ موت کے وقت جب انسان سے روح نکلتی ہے یقیناً بہت سخت حالت ہوتی ہے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت ان لوگوں کو محفوظ فرماتے ہیں ان سختیوں سے جن کے اندر یہ اعمال ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ان اعمال سے محروم ہو جائے اور اپنے نفس کو بگاڑ دے یقیناً اس پر اس وقت یہ موت کی سختی آئے گی، اور یہ موت کی سختی کوئی معمولی سختی نہیں ہے، اتنی بڑی سختی ہے کہ اس وقت شیطان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے کہ کس طرح یہ انسان، یہ مومن اس دنیا سے کفر کی حالت میں چلا جائے۔ لیکن جو بندہ انہوں نے اپنے نفس پر محنت کیا ہوگا، ان اعمال کو اپنے اندر داخل کیا ہوگا، اللہ رب العزت اسے موت کی سختیوں سے محفوظ فرمائیں گے، شیطان کے مکر اور فریب سے اسے محفوظ فرمائیں گے، اور شیطان کے جو وسوسے ہیں ان سے بھی محفوظ فرمائیں گے، اور آخری وقت میں اللہ رب العزت اسے کلمے کی توفیق دیں گے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کسی کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو جائے، یقیناً یہ خوش قسمت آدمی ہے، اور خوش قسمت آدمی وہ ہو سکتا ہے جس نے پچھلی زندگی اچھی گزاری ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاری ہو، تو وہ موت کے سختیوں سے محفوظ ہوگا، اور موت کے وقت انسان کے زبان پر وہ کلمہ جاری ہوتا ہے جو اس کے پچھلے زندگی کا ریکارڈ ہوتی ہے۔ پچھلے زندگی اس نے اس طرح گزاری ہو، اس طرح اس کے زبان پہ وہی کلمات جاری ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھنا 3 چیزیں ایسی ہیں اگر آپ اپنی زندگی میں لائیں گے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ سے موت کی سختیوں کو دور فرمائیں گے، اور اس طرح آپ سے روح نکلے گا کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جیسے آٹے سے بندہ بال نکالتا ہے اور فوراً نکل جاتا ہے، اس طرح آپ کی جسم سے روح نکل جائے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایسا نفس ہوتا ہے جو خبیث ہوتا ہے، جس نے اپنے آپ کو گناہوں کے اندر آلودہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہوتی ہے، تو اس سے فرشتے فرماتے ہیں اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ، کہ ایک خبیث نفس جس نے اپنے آپ کو آلودہ کیا تھا، جس نے اپنے آپ کو پلید کیا ہوا تھا، گناہوں کے اندر ڈبو دیا تھا، نکل جاؤ۔ تو بہت سختی کے ساتھ نکلتا ہے، لیکن جب کوئی اچھی نفس ہوتی ہے، اللہ کے فرمانبردار ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اس سے فرشتے فرماتے ہیں اخرجی ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ نفس، اے صاف ستھرا نفس، آپ نکلو اس روح جسم سے۔ تو جسم سے وہ روح نکل جاتی ہے بہت آسانی کے ساتھ، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو یہ معاملہ نیک صالح آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، اور بد اور نافرمان آدمی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو 3 اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت موت کی سختیوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ پہلا چیز رفق بالضعیف، کمزور لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، ان پر سختی نہ کرنا، ان کو مار
اور ان کو گالی نہ دینا، ان چیزوں سے جب آپ یہ معاملہ کریں گے کمزور لوگوں کے ساتھ تو اللہ رب العزت آپ کو موت کی سختیوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور دوسری چیز وَشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کو گالی نہ دینا، ان کو تکلیف نہ دینا۔ اور یاد رکھنا جو والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اللہ رب العزت دنیا میں اسے سزا دیتے ہیں، آخرت میں اس کے لیے سزا ہے لیکن اللہ رب العزت دنیا ہی میں اسے ذلیل کر دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے والدین کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، تو آپ کی مرضی ہے چاہے جنت کو آپ حاصل کر لے یا اسی دنیا کے اندر آپ جنت کو کھو دے۔ اور تیسری چیز وَإِحْسَانٌ إِلَى الْمُلُوكِ، کہ کمزور اور ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے اگر آپ کے مزدور ہو تو ان کی اجرت ٹائم پہ دینا، ان کو تنگ نہ کرنا، ان کو گالی نہ دینا، ان کے رسوا نہ کرنا، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا۔ جب آپ اس طرح معاملہ کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو موت کے سختیوں سے محفوظ رکھیں گے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جس کے اندر یہ ہوگی اللہ رب العزت اسے موت کے سختیوں سے محفوظ فرمائیں گے۔